إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد الثناء واللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات میں رکھ چکا ہوں کہ یہ جو لوگ زور زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ عمل ثابت نہیں ہے، یہ عمل بدعت ہے، اس لیے کہ نہ سلف سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کو کہنا ہی ہو تو دل میں کہہ دے، حالانکہ بہتر ہے کہ کہے ہی نہیں، چپ چاپ رہے، کیونکہ جمعہ کے دن خاموشی کے ساتھ خطبہ سننے کا حکم دیا گیا ہے. کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے خطبے کے وقت. خطبے کے وقت سب کو خاموش خطبہ سننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء واسألوا اللہ لکم ان یستر عوراتکم وان یؤمر روعاتکم. زندگی بھر نیکیاں کرتے رہو، بھلائی اور خیر کے کام کرتے ہو، اور اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے روبرو ہو لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے چلتے ہیں، اور جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان جھونکوں سے نواز دیتا ہے. اور اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرما دے، تمہارے عیبوں کو چھپا دے، اور خوف سے تمہیں امن میں رکھے. اللہ سے یہ دعا مانگا کرو. بے شک بندے مومن ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کی جستجو میں ہوتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو نیکیاں کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے اچھے اعمال مطلوب ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ کبھی کبھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تلافی کے لیے بندوں کو موقع عطا فرماتا ہے. خاص مثلاً ہر ہفتے میں اللہ تعالیٰ
اپنے مومن بندوں کو جمعہ کا دن دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ملت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن عبادت کے لیے خاص عطا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا۔ ایسے ہی اس جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایسے ہی دعا قبول ہوتی ہے جیسے لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عصر کے بعد وہ گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا سال بھر میں، اور زندگی بھر میں اللہ تعالیٰ نے حج عطا کیا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جس کا جمعہ اچھا نکل گیا اس کا پورا ہفتہ اچھا نکلے گا، اور جس کا رمضان اچھا گیا اس کا پورا سال اچھا جائے گا، اور جس کا حج اچھا گیا اس کی پوری عمر اچھی جائے گی۔ جمعہ ہفتے کی میزان ہے، رمضان مہینے کی میزان ہے، اور حج زندگی بھر کی عمر کی میزان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے مواقع عطا فرماتا ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان موقعوں سے خصوصی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو نہیں اٹھاتے وہ حقیقت میں محروم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کے بارے میں کہ من حرم خیرہ فقد حرم، کہ جو اس مہینے کی بھلائیوں، نیکیوں اور مغفرتوں سے محروم رہ گیا، حقیقت میں وہ اس لائق ہے ہی کہ محروم کر دیا جائے۔ وہ واقعی محروم آدمی ہے جو اتنا حسین، سنہرا اور گولڈن موقع ملنے کے باوجود اس کی قدر نہیں کر سکا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اس لیے بددعا بھی فرمائی کہ جو رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ خاک آلود ہو اس کی ناک میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بندوں کے ساتھ کتنی۔ ایک بات آپ دھیان میں رکھیں کہ اس دنیا میں جتنے دھرم، جتنے فلسفے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں منحرف انداز میں، صحیح مشرکانہ انداز میں، کافرانہ انداز میں، کہ انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سلبی توانائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کی ایجابی توانائیوں پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور انسان کی زندگی پہ اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ اور جب تک انسان اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے تب تک اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤں میں تو یہ عقیدہ ہے کہ جب تک آدمی کو نروان نہ مل جائے، نجات اور مکتی نہ مل جائے، تب تک انسان گردش کرتا رہتا ہے، کبھی جانوروں کے قالب میں آتا ہے، کبھی انسان کے قالب میں آتا ہے، کبھی کچھ بنا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ بنا دیا جاتا ہے، آوا گوان کے چکر سے نکلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی عیسائیوں کے یہاں بھی عقیدہ ہے، اتنی تپسیا کرو، جنگلوں میں جاؤ، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لو۔ جہاں آپ دیکھیں گے وہاں اس طرح کی باتیں پائی جاتی، اور اس کے لیے بڑی بھاری تپسیاں کہ آدمی رات بھر دن بھر جاگتا رہے، سوئے ہی نہیں، بھوکا ہی رہے، مسلسل کھانا ہی نہ کھائے، اور کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے، کوئی الٹا لٹک کے عبادت کر رہا ہے، طرح طرح کی ترکیبیں لگاتے ہیں لوگ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے۔ یہ بات تو الحمدللہ یہاں بھی موجود ہے کہ انسان جب تک گندا رہے گا تب تک نجات نہیں پائے گا۔ انسان کا نفس گندا ہوتا ہے، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گندا کیا، آلودہ کیا، وہ نقصان میں رہا، گھاٹے میں رہا، خائب و خاسر رہا۔ تو یہ بات تو ہے، لیکن اس کے لیے اسلام نے
بہت ہی آسان طریقے بتائے جو انسان اسی روزمرہ کی زندگی میں رہتے ہوئے انجام دے سکتا ہے. اس کو روحانی شکتی بھی ملے گی اور نجات بھی ملے گی، دونوں باتیں ملے گی. بلکہ یہاں پہ یہ حکم دیا گیا کہ لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم. دیکھنا اپنے اوپر سختی مت کرنا ورنہ اللہ بھی تمہارے اوپر سختی کرے گا. فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچنا. فإن من كان قبلكم أهلكهم الغلو، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو غلو نے برباد کیا. یہاں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ایک بزرگ اپنے 2 بیٹوں کے کندھوں پہ لدے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہا انہوں نے نظر مانی ہے پیدل حج کرنے جا رہے ہیں. کہا نہیں، ان اللہ غنی عن تعلیمہ نفسہ، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑے میاں اتنی تپسیا کریں اور اپنے آپ کو عذاب میں ڈالیں، اپنی جان کو تکلیف میں ڈالیں. ان سے کہو کہ جلدی سے جا کے اپنی سواری بیٹھے آرام سے جائیں، ایسی ضرورت نہیں ہے. تو عبادتیں مطلوب ہے، پاکی مطلوب ہے، لیکن پاکی کے لیے تشدد روا نہیں ہے، پاکی کے لیے سختی روا نہیں ہے کہ اپنی جان پر آدمی بیجا ظلم کرے، اپنے سماج پہ ظلم کرے، اپنے رشتے داروں پہ ظلم کرے. اس کی گنجائش نہیں. ضروری ہے کہ انسان اللہ کی رہنمائی کے مطابق اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے انسان کو ترکیبیں بتائی اور اس کے لیے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ انسان کو اپنی عقل کے ساتھ بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا گیا. اب آپ یہی دیکھ لیجیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی پہ ستاروں کا اثر ہے. انسان دیکھے کہ ستاروں کی چال کیا ہے، ستاروں سے موافقت، کب انسان پیدا ہوا، کس سے شادی کرے، کیسے سفر کرے، کیسے تجارت کرے. انسان کی زندگی پہ پتھروں کا اثر ہے، کوئی نیلم پہنے، کوئی پخراج پہنے، کوئی عقیق پہنے. ایسے ہی رنگوں کا اثر ہے، کسی کو کالا رنگ سوٹ کرتا ہے، کسی کو سبز رنگ سوٹ کرتا ہے، کسی کو نیلا رنگ سوٹ کرتا ہے. یہ سب چیزیں اس کی نجات اور مکتی سے جڑی ہوئی ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ سب کچھ تمہارے لیے سوٹ کرے گا اگر جائز و حلال طریقے سے حاصل کرتے ہو اور اپنے رب کے پابند رہتے ہو. باقی کچھ تم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ اپنے آپ کو ستاروں سے جوڑو، نہ پتھروں سے جوڑو، نہ انسانوں سے جوڑو، اپنے آپ کو اپنے معبود سے جوڑو. معبود سے جوڑنا ہی کامیابی کی ضمانت، نجات کی ضمانت اور سربلندی کی ضمانت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ دیکھو میں تو تمہیں روشن صحرا پہ چھوڑے جا رہا ہوں. یہاں بہکنے کا، تامک دنیا مارنے کا، ٹھوکروں اور لغزشوں کا گمان نہیں ہے. اس کی راتیں بھی دنوں کی مانی چمکدار ہیں، چمچماتی ہوئی راہ ہے. اس کو وہی چھوڑے گا جس کو ہلاک و برباد ہونا. اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور قرآن بھی فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بہت واضح احکامات دیے ہیں. فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا. کیسے پاک صاف ہوگا؟ کہ اپنے رب کا نام لیتا رہتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے، صبح سے شام اللہ کی یاد اور اللہ کے احکام کے ساتھ گزرتی ہے. فصلی، اور اس میں سب سے اعلیٰ ترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز قائم کرنے والا بن جائے. اور نماز اتنا بڑا پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے آدمی کو روکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو تپسیا کرنے والے ہیں، چاہے وہ یوگا کا آسن ہو، چاہے ریکی ہو، چاہے فنگ شوئی ہو، اور چاہے ٹائم لائن تھراپی ٹیکنکس ہو، جتنے بھی یہ فلسفے ہیں ان میں اہم چیز مراقبہ ہے. گیان دھیان سے کہتے ہیں آدمی ترقی کرے گا، لیکن وہ گیان دھیان میں کیا ہے؟ منحرف ہوتا ہے، شرک اور کفر سے بھرا ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبد اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اپنے اللہ کی عبادت ایسی کرو، اپنے آپ کو اتنی بلندیوں پہ لے جاؤ کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ان بلندیوں تک نہیں جا سکتے تو کم سے کم اتنا تو اپنے آپ کو پہنچاؤ ہوئی کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی صورت ہے، یہ نیکیوں کو بلندیوں تک لے جانے کی صورت ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے. براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے انسان کا. اور سورہ فاتحہ جیسی اللہ تعالیٰ نے سورت عطا فرمائی ہے غور و فکر کے لیے، بہت مارکے کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس تفصیل میں جانے کا فی الحال موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم پر یوں فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں میں فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ آدمی متقی کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للمتقین. تو بھاگو جلدی سے، جلدی کرو، دیر مت کرو، فرصت عمر کم ہے. دیکھتے نہیں ہو؟ ارے فلاں صاحب جانتے ہو، آپ کو پتا چلا؟ ارے وہ فلاں تو جا رہے تھے، راستے میں گرے، ہارٹ اٹیک آیا، ختم ہو گئے، رخصت ہو گئے. آپ کو پتا ہے فلاں چلے جا رہے تھے، پیرالائسس ہو گیا، ان کو لقوہ مار گیا، اب تو بولنے کے لائق ہی نہیں رہے، زبان ہی بند ہو گئی. فلاں صاحب کا منہ لاک ہو گیا، فلاں صاحب کی کڈنی فیل ہو گئی، فلاں صاحب ارے کینسر ہوا، 15 دن میں رخصت ہو گئے. دیکھ رہے ہو، فرصت عمر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے کہا سارے ہو، جلدی سے آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ اپنے رب کی بخشش مانگنے کے لیے، اپنے رب کی بخشش پانے کے لیے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ عزت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی، متقیوں کے لیے تیار کی گئی. کون ہے متقی؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فرمایا کہ جو خوشحالی میں، تنگ دستی میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے. آج دیکھ رہے ہو کہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن 10-10 لاکھ روپے کی منگنی کرتے ہیں.
50-50 لاکھ کی نہیں 2-2 کروڑ کی شادی کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، اور 50-50 لاکھ کا اپنے گھروں کا ڈیکوریشن کراتے ہیں، اور کئی لاکھ روپے کے جوڑے بھی پہنتے ہیں۔ آج اندھیر کی کوئی انتہا نہیں ہے جو مسلمانوں میں ہو رہی ہے، جو قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والوں میں ہو رہی ہے۔ مسلمان ایک جماعتی قوم ہے، اجتماعی فکر کے ساتھ جینے والی قوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی سخی اور فیاض نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے زیادہ کبھی سخی ہوتے تھے، اور رمضان میں کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، رمضان میں اتنے سخی اتنے فیاض ہو جاتے تھے جیسے کھلی ہوئی ہوا، کہ کھلی ہوئی ہوا جیسے سب کو لگتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا خیر کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ آخر وہ تو بھی پیسے والے تھے، ان میں پیسے والے نہیں تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کی شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ستو لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی شہد لے آیا، کوئی گھی لے آیا، جس کے بعد جو تھا سب کو ملا کے ایک ہی دسترخوان پہ رکھا گیا اور کہا کھاؤ، یہ محمد کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی مائی کا لال، کوئی بڑا مولوی، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا شیخ جو نبی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو، جو صحابہ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو، اور اتنی ہمت جٹائے کہ چاہے برادری چولہے بھار نہ جائے، چاہے سماج کچھ بھی کہے، معاشرہ کچھ بھی کہے، میں 10 آدمیوں کو بلا کے ولیمہ کھلا کے نکاح کر دوں گا، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جاؤ کہاں 5-5 ہزار کارڈ چھاپے جاتے، 5-5 ہزار کارڈ۔ آئیڈیل کس کو مانا ہے ہم نے؟ نبی کی زندگی میں ایک مثال لے آؤ، صحابہ کی زندگی سے ایک مثال لے آؤ، ائمہ دین کی زندگی سے ایک مثال لے آؤ۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس بھی بہت پیسہ تھا، ہو سکتا ہے تم سے زیادہ ہو، لیکن ہر سال اپنے محلے کے کئی لوگوں کو حج کراتے تھے۔ روزانہ کا وظیفہ بنا ہوا تھا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، طالب علموں کا۔ اور آپ کے پاس کتنوں کی فہرست ہے؟ جو 50 لاکھ شادی میں خرچ کرتا ہے، اس کا سگا بھائی بیمار ہوتا ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، اس کا سگا بھائی، اس کے بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے، فیس دینے کا پیسہ نہیں ہوتا اس کے پاس، اس کی سگی بہن، اس کی پھوپھی کا بیٹا، اس کے ماموں کا لڑکا، اس کے نانا کے گھر والے۔ اب بتاؤ کہ کہاں ہے ایمان اور اجتماعیت کے تقاضے، کہاں ہے آئیڈیل اور اسوہ رسول کا، کہاں ہے اسوہ صحابہ کرام کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سن لو کہ ان من شرار امتی الذین غزوا بالنعیم یطلبون ادوان الطعام وادوان الثياب ويتصدقون بالكلام، کہ میری امت کے بدترین لوگوں میں سے، سب سے برے لوگوں میں سے وہ ہیں جن کو عیش و آرام کی غذائیں ملی، نعمتوں میں پالے گئے، رنگ رنگ کے کھانے ڈھونڈتے ہیں، رنگ رنگ کے کپڑے تلاش کرتے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں چبا چبا کے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ کبھی سوچتے بھی ہو، غور کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی انجوائے کرنے کے حقدار ہیں، اپنی زندگی جینے کے حقدار ہیں؟ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں جو اللہ کا اور یوم آخرت کا ایمان کا امیدوار ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، اس کے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ ہے،
نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں گئے اور دروازے ہی سے واپس پلٹ گئے، دعوت نہیں کھائی اپنی بیٹی کے گھر میں، بیٹی کے گھر سے واپس چلے گئے۔ بیٹی نے دوڑایا اپنے شوہر علی مرتضیٰ کو کہ جاؤ دیکھو کہ بابا ناراض ہو کے کیوں چلے گئے۔ حضرت علی بھاگے ہوئے گئے، کہا اللہ کے رسول کیا غلطی ہم سے ہوئی، کیا گناہ ہوا، کیوں آپ واپس تشریف لے آئے؟ کہا کہ تمہارے گھر میں دیواروں کو کپڑا پہنایا گیا ہے اور ہمیں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور دیواروں کو کپڑا پہنائیں، پتھروں اور دیواروں پہ پردے لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کپڑا لگا لے واپس چلے گئے، یہاں 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ کا ڈیکوریشن، کوئی انتہا ہے؟ کہاں آئیڈیا، کہاں نمونہ، کس کو آپ نے نمونہ بنایا، کس کو آئیڈیا بنایا؟ آج ملت کی ضرورتیں آپ کو پتا ہے کہ کتنے بھوکے، کتنے ننگے، کتنے جاہل، تعلیم سے محروم، علاج کے محتاج، ضرورت مند ہیں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ من نفس مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی آدمی کسی بندے مومن کا ایک رنج و غم دنیا کا مٹا دے، دن قیامت میں رب تعالی اس کے رنج و غم کو مٹائے گا۔ اور فرمایا کہ من یسر علی معسر فی الدنیا یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کر دے تو اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ من ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ دنیا میں بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ آپ دیکھ رہے ہو، کبھی اس پہ غور کیا، کبھی اس پہ سوچا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی کسی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں، میرے نزدیک یہ بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں اس مسجد میں مہینہ بھر اعتکاف کروں، مہینہ بھر اعتکاف کروں۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو چانس ہیں، لیکن چانس ہم کس طرح گنوا رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یا ابن آدم ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسک شر لک ولا تدام ولا کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ کہا کہ اے ابن آدم، تیرے پاس جو زائد مال ہے اگر تو اس کو خرچ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو خرچ نہ کرے، روک کے رکھے تو تیرے لیے برا ہے۔ اور فرمایا کہ برابر پہ تجھ پہ کوئی ملامت نہیں ہے کہ تیری ضرورتیں سب پوری ہو جائیں، کسی کا محتاج نہ رہے، تو یہ تیرے لیے بہتر حالت ہے۔ اور فرمایا کہ جو تیری ماتحتی میں ابتدا ان سے کر، اپنی بیوی کو محروم مت کر، اپنے بچوں کو محروم مت کر، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے والدین کو دکھ مت دے، ان کے اوپر کشادگی پیدا کر۔ اور والید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن دینے والے ہاتھ کو احساس برتری نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہمارے دل میں احساس برتری پیدا ہو گیا کہ ہم تو دینے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میاں، لعلک ترزق بہ وہل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، کہ اللہ کی مدد آتی ہے تو غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے، انہی کی وجہ سے تم کو مل رہا ہے تو تم فخر کس بات پہ کرتے ہو، تمہیں تکبر کس بات پہ ہے؟ یہ سب رحمتیں انہی کی وجہ سے تمہارے لیے آ رہی ہیں، شاید کہ تمہیں روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔
آپ ذرا سوچو تو کہیں ہماری تنگ نظری کا کوئی انتہا ہے؟ ایک مولوی ہے آج اس کی زندگی جو مسجد میں پڑھاتا ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے، امامت کرتا ہے، یہی آجو باجو میں کروڑوں میں کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مولوی دن رات اس فکر میں ہوتا ہے کہ اسکول والوں نے 10,000 روپے کا بل بتایا ہے کہ سالانہ فیس تو دینا لازم ہے، ورنہ تمہارے بچے کو تعلیم نہیں دی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہو کہ اس کی زندگی کیسے فکر مندی میں گزرتی ہے، کیسے کٹھنائیوں میں گزرتی ہے، اور اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، تم کتنا خرچ کر دیتے ہو اپنی ذات پہ اور اپنی خواہشات پہ۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ ہمارے بغل میں رہنے والا، کبھی اپنے پڑوسی کے بارے میں؟ تو کن بلندیوں میں جاؤ گے؟ اور یہ سوچو کہ جنت کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ سرور تدخلہ فی قلب مومن، بہت بڑا درجہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دو، کسی یتیم کے آنسو پوچھ دو، کسی بیوہ کے سر کے آنچل کے وہ حافظ بن جاؤ۔ بلندیوں کی معراج ہے یہ۔ یہی بات سلف صالحین نے سمجھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الا اعلم رغید العیش صغار المعدہ بلباب الگل، فرمایا کہ کیا مجھے زندگی کا عیش و آرام معلوم نہیں ہے؟ بکری کے چھوٹے بچے کا گوشت اور گیہوں کی لپسی کے ساتھ۔ اس وقت سوچ بھی کیا تھی، ارے کہیں وہاں بریانی تھی، کباب تھے، متنجن تھے اور 10 قسم کے اسٹارٹر کہاں تھے؟ عربوں کی زندگی تو بڑی مجاہدانہ تھی، اور سوچ بھی گئی تو کہاں بکری کا چھوٹا بچہ، اس کا گوشت اور آٹا جو پکا دیا جاتا ابال کو تو کہتے لباب الگل۔ کہا کہ عیش و آرام کی انتہا ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کو کھاتا نہیں۔ 30 لاکھ مربع میل کا حاکم، جانتے ہو، مال آیا تھیلی بھر کے سونے کے دینار، کہا لے جاؤ اس کو معاذ ابن جبل کو دے آؤ۔ سونے کی تھیلی بھر کے معاذ ابن جبل کو دے آئے۔ کہا کہ لیکن ذرا میاں وہی رہنا دیکھنا تو تھیلی کا کرتے کیا؟ جیسے تھیلی گئی، معاذ ابن جبل نے چھوٹے چھوٹے بٹوے بنائے اور کہا یہ فلاں یتیم کو دے آؤ، فلاں بیوہ کے گھر میں دے آؤ، فلاں پڑوسی غریب ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، دے آؤ۔ کہا اسی مجلس میں پوری تھیلی ختم ہو گئی، لوٹ کے گئے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ تھیلی جو آپ نے دیا تھا وہ تو 10 منٹ بھی نہیں رکی، ختم ہو گئی، چلی گئی۔ کہا اچھا دوسری تھیلی پکڑو، ابو عبیدہ کے یہاں لے جاؤ، ابو عبیدہ کو لے جا کے دے دو، اور وہاں بھی ایسی کرنا، دیکھتے رہنا کیا ہو رہا ہے۔ گئے دیکھا تو ابو عبیدہ نے بھی وہی کام کیا۔ کہا الحمدللہ بعضهم من بعض، سبھی ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، نبی کے صحابہ اور نبی کے معاشرہ ایک ہی رنگ میں لگا ہوا ہے، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اسی کو کہتے ہیں تکافل اجتماعی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا۔ المومن اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مومن کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے حوالے کرتا ہے۔ حوالے کیا کرتا ہے؟ نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ غریبی کے حوالے کرتا ہے، نہ بیماری کے حوالے کرتا ہے، نہ پریشانی کے حوالے کرتا ہے۔ جب تک اپنے بس میں بس ہے، اپنے بازوؤں میں طاقت ہے، اپنی تجوریوں میں کشادگی ہے، میرا بھائی کیوں پریشان ہے؟ اور نبی کی حدیث پہ بھی غور کیا کہ لا یؤمن احدکم، چاہے جتنا بھی دعوے کرو مومن نہیں ہو سکتے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا تھا معلوم ہے؟ غلام
جن کو عرب والے جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، لیکن اسلام آیا تو لوگوں نے دیکھا، حضرت ابو ذر کو دیکھا کہ جو کپڑا پہنے ہوئے ان کا غلام بھی پہنے ہوئے، کہا حضرت یہ کیا، دونوں برابر، غلام بھی ہوئی کپڑا، آپ بھی ہوئی کپڑا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ نے تمہارے بھائیوں کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، سب کو ایک ساتھ لے کے چلو۔ اونچا نیچا تو اللہ نے بنایا ہے، اونچا نیچا اپنے دماغ سے نکال دو اور یہ چاہو کہ جو زندگی امن کی، جو زندگی خوشحالی کی، جو زندگی برکتوں کی میں جی رہا ہوں، اس میں میرے بھائی کا حق ہے، اس میں میری بہن کا حق ہے، اس میں میرے پڑوسی کا حق ہے۔ تو کیا فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو لوگ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ ذرا دیکھو تو کیا مسلم معاشرہ ایسا ہے غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، یا ہر وقت آستینیں چڑھ جاتی ہیں، بات بات پہ آستینیں چڑھ جاتی ہیں، زبانیں رواں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں میں نے عید کا جواب پتھر سے دیا، اس نے زبان چڑھائی تو میں نے اس کا تھوڑا بینڈ کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ بھلائیاں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ سے دوستی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو اس کا نسخہ یہی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ کیسے متقی بنو گے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ فرمایا کہ دیکھو نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، رسولوں پہ، کتابوں پہ، سب۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں، رشتے داروں کو مال دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، اور فرمایا کہ یتیموں کو دیتا ہے، گردن آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، اور فرمایا اقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، کہ نماز قائم کرتا ہے اور زکات دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے جو دینے کی بات آئی تھی وہ زکات میں سے نہیں، وہ جو شادی میں 50 لاکھ خرچ کرتا ہے اس کو بچا کے 2 لاکھ خرچ کر کے 58 یا 48 لاکھ دے دیتا ہے۔ ان لوگ ہے کوئی جو اس آئیڈیل پہ آئے، جو اس نمونے پہ آئے؟ اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں کس منہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا آئیڈیل ہمارے رسول کے صحابہ، ائمہ دین، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے سلفی ہے۔ کس سلفی نے 50 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کیا؟ ایک مثال تو لاؤ، صحابہ سے نکالو، ڈھونڈ کے تلاش کر کے مجھے ہی بتاؤ، میرے دین میں اضافہ کر دو، میں تمہارا احسان مند ہو جاؤں گا اور زندگی بھر احسان نہیں بھولوں گا۔ ڈھونڈ کے لاؤ تو صحیح 1-2 صحابہ کی مثال۔ تو کیوں آئیڈیل نہیں بن سکتے صحابہ تمہارے؟ کیوں آئیڈیل نہیں بن سکتے رسول؟ اور کیوں امریکہ والوں کی سنت پہ، کیوں یورپ والوں کی سنت پہ، کیوں ہندوؤں کی سنت پہ جا رہے ہو؟ کیوں رسم و رواج کو جگاتے چلے جا رہے ہو؟ اور تمہارا سماج بکھر رہا ہے، معاشرہ بکھر رہا ہے، بلائیں ہیں، آلام ہیں، مصیبتیں ہیں،
اور جہالتوں کی وجہ سے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، عقیدوں میں فساد پیدا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور فرمایا کہ والموفون بعہدہم، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرنے والے ہیں دکھوں، پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں اور جنگ کی شدتوں میں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی اس امت کو کہ جنت میں جانے کے راستے بہت ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ 3 آدمی بنی عذرا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور تینوں ایک ہی وقت مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ ان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اللہ کے نبی ایسے کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کے ساتھ لگا دیتے تھے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خبر گیری کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہو، سکھاتے رہو، پڑھاتے رہو، بتاتے رہو۔ تو کہا کہ پھر وہ تینوں میرے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ایک بار لشکر روانہ کیا تو ایک نے اپنا نام لکھایا، جہاد میں جا کے شہید ہو گیا۔ پھر دوبارہ آپ نے بھیجا لشکر تو دوسرے نے نام لکھایا، وہ بھی جا کے شہید ہو گیا، اور تیسرا اپنے بستر پہ مرا۔ تو میں نے دیکھا خواب میں کہ تینوں جنت کے دروازے میں پہنچے تو جو اپنے بستر پہ مرا تھا اس سے کہا گیا کہ چلو ادھر آؤ، جاؤ جلدی سے۔ دروازہ پہلے اس کے لیے کھل گیا کہ تم پہلے جنت میں جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ جو بعد میں شہید ہوا تھا اس کے بعد دوسرا نمبر اس کا آیا، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا آخری نمبر میں اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں جاؤ۔ تو کہا مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں تعجب کس بات پہ ہے؟ لیس احد افضل عند اللہ من مومن یعمر فی الاسلام بتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ، کوئی بھی مومن، کوئی بھی انسان اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل نہیں ہے جس کو لمبی عمر دی اللہ نے اسلام میں۔ کیوں؟ اس کے تسبیح کی وجہ سے، اس کی تکبیر کی وجہ سے، اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جب وہ امامہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیج رہے تو آیا، اور میں نے کہا اللہ کے نبی میں جا رہا ہوں، میری دعا کریے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ ان کو سلامتی سے لے آنا، مال غنیمت دے دینا۔ تو پھر میں نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی میری دعا کر دیجیے میں شہید ہو جاؤں۔ کہ اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ ان کو سلامتی سے ساتھ لانا اور غنیمت دے دینا۔ تو پھر میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی اللہم سلمہم وغنمہم، کہ اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ لانا مال غنیمت کے ساتھ۔ تو کہا ہم سلامتی کے ساتھ آئے، مال غنیمت دے کے آئے۔ تب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول فرمرنی، جب آپ نے میری شہادت کی دعا نہیں کی تو فرمرنی بعمل یدخلنی الجنہ، سر مجھے آپ کسی ایسے کام کا حکم دے دیجئے کہ میں اس کام کو کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، دیکھو ابو امامہ روزے کو لازم پکڑ لو جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو امامہ کے گھر میں دن میں چولہا نہیں جلتا تھا، جب چولہا جلتا تھا تو لوگ جان جاتے تھے کہ آج ابو امامہ کے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ صرف مہمان کے آنے میں چولہا جلتا تھا، باقی چولہا دن میں نہیں جلتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہو صحابہ کے اندر جذبہ عمل اور جنت میں داخلے کا اتنا شوق تھا کہ اگر شہادت نہیں تو روزہ ملے، نماز ملے، نیکیاں ملے۔ اور یہ غلاظتیں جو آج سماج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اے مسلمان بھائیوں رمضان آ رہا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہاری تربیت کرنے کے لیے اس کو غنیمت جانو۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان کے ساتھ جئیں، تقویٰ کے ساتھ جئیں، اسلام اور دین کی فہم کے ساتھ جئیں، اعمال صالحہ کے ساتھ جئیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم.